جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکال لے، جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکال لے، اور اب تک کسی یزید کی ہمت ہوئی نہیں، اب تک کسی یزید کی ہمت ہوئی نہیں، پرچم سے بڑھ کے مشق سکینہ اتار لے۔ ایک نعرہ صلوات۔ عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کٹا حسین کا سنار ہے۔ علی کے لال پیمبر کے چین زندہ آباد، علی کے لال پیمبر کے چین زندہ آباد، نگاہ فاطمہ زہرا کے نور عین زندہ آباد، نگاہ فاطمہ زہرا کے نور عین زندہ آباد ہے، جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ آباد، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ آباد۔ موج آب رواں کبھی پیاس نہیں بن سکتا، موج آب رواں کبھی پیاس نہیں بن سکتا، سنگریزہ کبھی الماس نہیں بن سکتا، سنگریزہ کبھی الماس نہیں بن سکتا، کر کے عباس کو تخلیق یہ خالق نے کہا، کر کے عباس کو تخلیق یہ خالق نے کہا، اب کوئی دوسرا عباس نہیں بن سکتا، اب کوئی دوسرا عباس نہیں بن سکتا۔ کچھ ایسی شان سے عباس کا علم نکلا، کچھ ایسی شان سے عباس کا علم نکلا، کسی کی عمر بڑھی اور کسی کا دم نکلا، کچھ ایسی شان سے عباس کا علم نکلا، کسی کی عمر بڑھی اور کسی کا دم نکلا، جناب شیخ کا چہرہ لٹک گیا اس دم، جناب شیخ کا چہرہ لٹک گیا اس دم، جب ان کے سجدوں کا اشکوں سے وزن کم نکلا، جناب شیخ کا چہرہ لٹک گیا اس دم، جب ان کے سجدوں کا اشکوں سے وزن کم نکلا، ہوا ضرور وہ رستے میں ٹھوکروں کا شکار، ہوا ضرور وہ رستے میں ٹھوکروں کا شکار، بغیر نادیلی گھر سے جو قدم نکلا، بغیر نادیلی گھر سے جو قدم نکلا۔ نعرہ صلوات۔ ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت، ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت، ہم نہیں کہتے ہمارا ہے در اہل بیت، ساری دنیا کا سہارا ہے در اہل بیت، ہم نہیں کہتے ہمارا ہے در اہل بیت، تم بھی آ جاؤ تمہارا ہے در اہل بیت، تم بھی آ جاؤ تمہارا ہے در اہل بیت، باغ جنت کا نظارہ ہے در اہل بیت، باغ جنت کا نظارہ ہے در اہل بیت، حکم مایوس سوالی نہ کوئی لوٹے گا، حکم مایوس سوالی نہ کوئی لوٹے گا، ایک بار آئے تو خالی نہ کوئی لوٹے گا، حکم مایوس سوالی نہ کوئی لوٹے گا، ایک بار آئے تو خالی نہ کوئی لوٹے گا، یہ وہی در ہے جہاں حق کا صحیفہ اترا، یہ وہی در ہے جہاں حق کا صحیفہ اترا، روٹیاں لینے کو اس در پہ فرشتہ اترا، روٹیاں لینے کو اس در پہ فرشتہ اترا، سر جھکانے کے لیے عرش سے تارا اترا، سر جھکانے کے لیے عرش سے تارا اترا، دیکھ کر تارے کو سب لوگوں کا چہرہ اترا، دیکھ کر تارے کو کچھ لوگوں کا چہرہ اترا، اور جاگتے رہ گئے سب نیند اڑا دی سب کی، ایک تارے نے ہی اوقات بتا دی سب کی، جاگتے رہ گئے سب نیند اڑا دی سب کی، ایک تارے نے ہی اوقات بتا دی سب کی۔ لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا کہ بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا، اور زندہ کے گپ اندھیرے میں گھٹ رہا ہے دم میرا، کہ زندہ کے گپ اندھیرے میں گھٹ رہا ہے دم میرا، اب صحیح نہیں جاتی اور سختیاں بابا، کہ سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، اور کان ہو گئے زخمی گال ہو گئے نیلے، کہ کان ہو گئے زخمی گال ہو گئے نیلے،
سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، اور جب گلے لگایا تھا تم نے ہم کو مقتل میں، کہ جب گلے لگایا تھا تم نے ہم کو مقتل میں، آج تک رلاتا ہے ہم کو وہ سما بابا، کہ سن لو اپنی بیٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ فی کتابہ المبین، قالہ الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، صلوات بھیجیے بر محمد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، بزرگان قوم ملت اور ماتم داران سید الشہداء، موضوع میں نے وقت کے لحاظ سے چینج کر دیا، کیونکہ جو موضوع تھا وہ تھوڑا طویل تھا، اس کو واضح کرنے میں وقت جا سکتا تھا، اور میرے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اس چیز کی میں شکایت بھی کروں تو کیا کروں، کیا کریں؟ جب منبر ملتا ہے تو دامن وقت میں گنجائش نہیں رہتی۔ بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب 40 منٹ کے اوپر پڑھتے ہی نہیں، مولانا صاحب 1.5 گھنٹے تک پڑھ سکتے ہیں، آپ وقت تو دیجئے، ہے کہ نہیں؟ مولانا صاحب کو وقت تو دیجئے۔ آج تو اور بھی کم ہے، صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد پر۔ ہر انسان کے پاس اللہ نے 2 چیزیں دی، بس اسی پہ ہی گفتگو تمام ہوگی انشاءاللہ۔ 2 چیزیں دی، ایک جسم اور ایک نفس، ایسا ہے؟ 2 چیزیں ہیں، جسم ہے، نفس ہے۔ سورہ والشمس میں کہا وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے اس نفس کی جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اس پاکیزہ نفس کی قسم کھا رہا ہے پروردگار سورہ والشمس سے۔ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور کیا کہا کہ ہم نے ہدایت دی ہے کس کی؟ بدی کی بھی اور نیکی کی بھی، فجورہا و تقواہا، دونوں چیز کی، ٹھیک۔ اس کے آگے کیا کہا؟ قد افلح من زکاہا، کہ اب وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اب کامیاب کون ہے قرآن کے زاویے سے؟ کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہے۔ ہمارے پاس جو نفس ہے وہ کس طرح کا ہے؟ دیکھیں، موت اور نیند میں 2 فرق ہے، ایک ہی فرق ہے صرف۔ جب ہم سوتے ہیں تب بھی نفس ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم سوتے ہیں تو نفس اللہ نکال لیتا ہے، اور نیند و موت میں فرق یہ ہے کہ نیند میں جب ہم ہوتے ہیں نفس نکل جاتا ہے، واپس ڈال دیا جاتا ہے، موت میں جب نفس نکلتا ہے تو واپس نہیں کیا جاتا۔ یہی تو فرق ہے نا، نفس دونوں صورتوں میں نکلتا ہے۔ اب جب ہم نیند میں ہوتے ہیں تو ہمارا نفس نکل جاتا ہے، کہیں بھی جائے، کہیں بھی گھومے، وہ نفس ہے۔ لیکن اس نفس کے کیا کہنے کہ جو بستر پہ سو رہا ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اسے بیچ رہا ہو۔ ہر نفس ایک طرف
اور وہ نفس کے کیا کہنے کہ سو رہا ہے اور بیچ بھی رہا ہے. سرنامے سخن یہی تو آیت قرار دی کہ نفس بیچ رہا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ. اللہ نے کیا کہا کہ بندوں میں ایک بندہ ہے جس نے اپنے نفس کو بیچا اور مرضی پروردگار خرید لی. کیا ہے علی کی ذات؟ انسان کیسے سمجھے گا؟ سو رہا ہے لیکن نفس بیچ رہا ہے. ہم لوگ جب سوتے ہیں صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. ہم جب سوتے تو ہمیں پتہ نہیں رہتا کہ کہاں ہیں ہم. کوئی یہاں امام بارگاہ میں سو جائے اور وہاں گھر پہ اٹھا کے رکھ دیا جائے پتہ نہیں چلتا. کچھ لوگ تو ایسا سوتے ہیں. علی کو سمجھنے کے لیے پیغمبر کی جگہ پہ ہونا پڑے گا یا خدا کی جگہ پہ آنا پڑے گا, تب علی سمجھ میں آئیں گے. علی سو رہے ہیں. آیت میں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ پروردگار نے خرید لیا ایک بندے کے نفس کو اپنی مرضی کے بدلے. کہہ سکتا, آیت میں یہ بھی آ سکتا تھا. نہیں, بندے نے, بندوں میں سے ایک بندے نے بیچا اپنا نفس اور مرضی پروردگار خرید لی. کیا ذات ہے علی کی؟ سو بھی رہا ہے اور نفس بھی بیچ رہا ہے. توجہ ہے. اب اچھا دیکھیے بیع اور شرع کی شرط کیا ہوتی ہے خرید و فروخت کی. آیت کہہ رہی ہے کوئی فلسفہ نہیں ہے جس کو انسان بدل دے. اور تمام مورخین محدثین نے لکھا ہے یہ واقعے کو کہ شب ہجرت بستر رسول پر علی سوئے. 40 قریش کی تلواریں تھیں. اور میرے استاد محترم یہاں پہ بڑا اچھا جملہ کہتے ہیں, یاد آ گیا ذہن میں تو عرض کر دیں. کہا کہ جب علی شب ہجرت بستر رسول پہ سوئے, یہ کبھی ممبر سے کوئی بیان نہیں کرتا, شب ہجرت بستر رسول پہ سوئے. کفار قریش 40 تلواریں لیے کھڑے, سب میں ہے نا. اب بتائیے صبح مولا علی اٹھے تو جیسے سوئے تھے ویسے ہی اٹھے. میں استاد فارسی میں بڑا اچھا کہتے ہیں کہ قریش آ کے دیکھتے تھے اور چادر سر سے ہٹاتے تھے. وہ مطلب تصور کرنے کو کہتے تھے. چادر سر سے ہٹاتے تو کہتے یا علی تو ہی شما خوابی دی, بے خواب, کہ مطلب تم سو رہے ہو تو سوتے رہو. ایسا کرتے تھے کفار قریش کہ یا علی تو ہی خواب, شما خوابی دی, ہاں بے خواب, تو سوتے رہو. اگر تم سو رہے ہو تو سوتے رہو. نہیں, بلکہ جب کفار قریش آتے تھے تو وہ چادر ہٹا کے نہیں دیکھتے تھے بلکہ ہاتھ میں جو تلوار ہوتی تھی اس سے علی پہ ضرب لگاتے تھے. استاد محترم نے دلیل دی, کہا اگر کفار قریش صرف تلواریں لے کر باہر کھڑے رہتے تو پیغمبر سو رہے ہوتے چاہے علی سو رہے ہوتے, کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی بھی سو جاتا, چاہے پیغمبر سوتے چاہے علی سوتے. ایسا ہے نا, چاہے کوئی بھی سو جائے. کہا نہیں, ضرب لگا کے جاتے تھے. اور علی کی فضیلت کے لیے یہ باب بہت اہم ہے کہ کب سوئے ہیں شب ہجرت؟ جب پورے مکے سے سارے مسلمان ہجرت کر کے جا چکے ہیں, خود پیغمبر اسلام بھی جا چکے ہیں, صرف چند خواتین بچی ہیں مکے میں اور علی تنہا ہے مردوں میں. سب لوگ ہجرت کر کے مدینے جا چکے ہیں. اس عالم میں, اور پتہ ہے کہ قتل کی سازش ہو رہی ہے, عالم میں سو جانا, یہ ہے علی کا کمال. سوئے, مرضی خریدی. اب بیع و شرع کا دستور کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی خرید و فروخت کرے تو اس کی شرط یہ ہے کہ مثال کے طور پر انہوں نے کوئی چیز خریدی, مثال کے طور پر گیہوں خریدا, تو جو خریدے گا اس کے پاس گیہوں چلا جائے گا اور اس کے بدلے میں جس چیز سے خریدا وہی چیز ان کے پاس آ جائے گی. انہوں نے پیسے کے بدلے گیہوں خریدا تو گیہوں آ گیا ان کے پاس, پیسہ چلا گیا ان کے پاس. یہی تو طریقہ ہے نا. توجہ کا طالب ہوں, زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہوگی. بیع و شرع کا یہی تو ہے نا کہ بیچنے والی چیز خریدنے والے کے پاس چلی جائے گی, خریدنے والے کے پاس کیا چیز آ جائے گی؟ جو چیز بیچی گئی ہے. اللہ نے نفس خریدا, مولا علی نے نفس کو بیچا. اب مولا علی کا نفس چلا گیا اللہ کے پاس, اللہ نے اپنی مرضی عوض میں دی, بیچی, تو وہ آ گئی علی کے پاس. ایسے ہی تو ہے نا, جو چیز بیچی جس کے ہاتھ بیچی اس کے پاس چلی جائے گی.
نفس جب علی نے بیچ دیا تو وہ چلا گیا اللہ کے پاس، اللہ نے مرضی دی اس کے بدلے تو وہ آ گئی علی کے پاس۔ اب یہ بتائیے کہ بیعت کون کرتا ہے؟ بیعت جسم کرتا ہے یا نفس کرتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ نفس بیعت کرتا ہے۔ عجیب مسلمان ہے، سمجھ میں نہیں آتا، جب علی کا نفس اللہ کے پاس ہے، اللہ کی مرضی علی کے پاس ہے، تم بیعت علی سے مانگ رہے ہو، مرضی اللہ سے مانگ رہے ہو۔ بیعت علی سے مانگی جا رہی ہے، جب علی کے پاس نفس ہی نہیں ہے تو بیعت کس بات کی؟ اور مرضی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اب ہمیں یہاں پہ ایک قانون اور پتہ چل گیا کہ جب اللہ نے یہاں پہ صرف مرضی نہیں ہے بلکہ مرضات اللہ ہے، ساری مرضیاں علی کو دے دی ہیں، تو اب جس کے چاہے آگے لگاؤ، جس کے چاہے لیے دعا کرو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ہمیں تو ایک زاویہ قرآن نے دے دیا کہ تمہارے دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، پہلے علی کو راضی کرو بعد میں خدا کو۔ پہلے علی کو راضی کرو، جب علی راضی ہوگا تب خدا کی بات ہے، کیونکہ اللہ کی مرضی اللہ کے پاس ہے نہیں، ساری مرضیاں علی کے پاس ہیں، تمام مرضیاں دے دی۔ اب کیا ہے؟ میرا مولا ہے، منبر ہے، امت آئی اور آنے کے بعد کہتی کہ یا علی ہم آپ کو خلافت دینا چاہتے ہیں، آپ کو خلافت دینا چاہتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ہم تمہاری بیعت قبول نہیں کرتے، ہم تمہاری بیعت قبول نہیں کرتے۔ علی نے بار بار منع کیا۔ قوم آ کے، امت آ کے کہہ رہی ہے علی خلافت قبول کیجئے، علی خلافت قبول کیجئے، علی خلافت قبول کیجئے۔ علی نے جب آخری منزل، بہت پرانی گفتگو ہے بس مسئلے پہ، کہ آخر میں قبول کی۔ اب ممبر سجا ہوا 4 پائے کا، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے 4 پائے کا ممبر ہے، سب سے اوپر پیغمبر اسلام بیٹھتے تھے، ایسا ہے نا، 4 پائے کا ممبر تھا، 4 سیڑھیوں کا، سب سے اوپر پیغمبر اسلام بیٹھتے تھے۔ اب جب پہلے خلیفہ آئے تو پیغمبر اسلام کے احترام میں وہ اس سے نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھ گئے، ایسا ہے نا، تو وہ اس سے نیچے والی سیڑھی پہ آ گئے۔ 4 پائے کا ممبر ہے، پہلے پیغمبر اسلام ہو گئے، تیسری پہ پہلے والے ہو گئے، اب انہوں نے پہلے والے کے احترام میں وہ اس سے نیچے سیڑھی پہ آ گئے۔ اب جب تیسرے والے آئے تو آخری سیڑھی بچی تھی، وہ سب سے نیچے والی پہ بیٹھ گئے۔ اب پوری امت مسلمہ دیکھ رہی تھی کہ اب علی آ رہے ہیں 4تھے نمبر پر، سیڑھی ہیں 4، چاروں سیڑھیاں ہو چکی ہے پہلے سے بک۔ اب علی کہاں بیٹھیں گے؟ اب علی کہاں بیٹھیں گے؟ تو دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، علی نے پہلی سیڑھی پر رکھا قدم اور پہلی سیڑھی کو روندا اپنے قدموں سے، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، دوسری سیڑھی کو روندا اپنے قدموں سے، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، اس کی سیڑھی کو روندا اپنے قدموں سے، اور وہاں جا کر بیٹھے جہاں پیغمبر اسلام بیٹھتے تھے۔ اب یہاں پہ علی نے ایسا کیوں کیا؟ علی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب امت آئی تھی تو اس شرط کے ساتھ آئی تھی کہ یا علی آپ کو خلافت ہم دیں گے لیکن ہماری شرطیں ہیں، آپ کو قرآن پر عمل کرنا ہوگا، سیرت پیغمبر پر عمل کرنا ہوگا اور سیرت شیخین پر عمل کرنا ہوگا۔ علی نے تینوں سیڑھیوں کو روند کر بتا دیا کہ جو علی ان کی بتائی ہوئی سیڑھی پر نہیں بیٹھے گا وہ سیرت شیخین پر عمل کیسے کرے گا؟ نعرے حیدری، نعرے صلوات۔ اب بیٹھے وہاں جا کر جہاں پیغمبر اسلام بیٹھتے تھے۔ اب علی نے دیکھا کہ چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں ممبر پہ بیٹھے، جیسے اب یہاں ہے سب، آپ میری طرف بیٹھے تو مجھے سب کے چہرے دکھ رہے ہیں، آپ تھوڑی نہ سب کے دیکھ سکتے ہیں، جو آگے بیٹھے وہ پیچھے والوں کے نہیں دیکھ سکتے۔ اب جب علی ممبر پہ بیٹھے پیغمبر اسلام کی جگہ پر تو چیمی گوئیاں ہونے لگی۔ اب امام علم لدنی کا مالک ہے، جیسے ہی مولا علی نے یہ دیکھا، کہا کیا بات ہے، کیا چیمی گوئیاں ہیں؟ کہا یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں پیغمبر اسلام بیٹھا کرتے تھے، آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں پیغمبر اسلام بیٹھا کرتے تھے۔ کہا تم بیٹھنے کی بات کر رہے ہو، کیا 8 ہجری کا واقعہ بھول گئے؟ فتح مکہ پر میرے قدم آج نبی کے دوش پر تھے، وہ بھول گئے؟ میں تو صرف بیٹھا ہوں بھی جگہ پر، 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر میرے قدم دوش رسول پر تھے، تم بیٹھنے کی بات کر رہے ہو؟
اب بس آخری بات ہوگی، شاید وقت زیادہ ہے، اگر سننے کا ارادہ ہو تو بتائیں، 5 منٹ مجھے دیں، اجازت ہے؟ آپ نے دیکھا 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، کیا کیا گیا؟ دوش پہ آئینہ لی، پتھر توڑے گئے. بت کس کے تھے؟ پتھر کے تھے نا. پتھر توڑے گئے اور پتھر توڑ کے گرا دیے گئے. اب معاہدہ ہوا تھا عمرے کا، پیغمبر اسلام جب کرنے گئے تھے، جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا پیغمبر اسلام آپ جائیے، بعد میں آئیے گا عمرہ کرنے، ابھی آپ کو اجازت نہیں ہے. صلح حدیبیہ میں یہ شرط انہوں نے رکھی. تو بعد میں 8 میں فتح مکہ ہوا. اب آئے عمرۃ القضاء کرنے کے لیے پیغمبر اسلام 9 ہجری میں. 8 ہجری میں بتوں کو توڑا گیا. 9 ہجری میں ایک پتھر ہمیں ایسا ملا جسے لوگ چوم رہے تھے. 8 ہجری میں اللہ نے کہا پتھروں کو توڑو، 9 ہجری میں کہا پتھر کو چومو. اب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب پتھر برابر نہیں ہو سکتا تو نبی اور مسلمان کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آپ پریشان نہ ہوئیے کہ میری نظریں گھڑی کی سوئی پر ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ فضائل علی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے. رسول نے فرمایا ہے کہ علی کے فضائل چھپانے والا جنت میں نہیں جائے گا. اب آپ لوگ میرے ساتھ مشکل ایسی کر دیتے کہ ذہن میں آ گیا اب اگر ہم روکیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم چاہے جتنا بڑا لگا لے کہاں جائیں گے؟ اب آخری بات ہے، اس کے بعد رکھتے ہیں مصائب. علی نے منبر پہ آئے اور ایک اعلان کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. کیا کہا؟ جو چاہو پوچھو مجھ سے. پھر کہا جو چاہو پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. یہ نہیں کہا کہ قبل اس کے کہ میں گم ہو جاؤں. کتنا گہری اور حکمتانہ جملہ ہے میرے علی کا. کیا کہا؟ اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. یہ نہیں کہا کہ میں گم ہو جاؤں. علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا والے مجھے کھو سکتے ہیں لیکن میں دنیا سے نہیں جا سکتا. ظاہری پردہ تو کیا ہے صرف، علی تو موجود ہیں. اور یہاں پر 2 مرتبہ، بس آخری بات ہے، 2 مرتبہ سلونی سلونی کہا. امام کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. چاہتے تو 1 مرتبہ بھی سلونی کہہ سکتے تھے. سلونی قبل ان تفقدونی، یہ سلونی سلونی 2 بار. پوچھو جو چاہے پوچھنا چاہتے ہو، پوچھو جو چاہے پوچھنا چاہتے ہو. 2 مرتبہ کہا قرآن کی صداقت کو ثابت کرنا ہے، اس لیے 2 مرتبہ کہا. کل آپ نے سنا تھا کہ قرآن میں 2 مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ وَإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو، سوال کرو ان سے جو اہل ذکر ہیں اگر تم نہیں جانتے ہو. 2 مرتبہ قرآن نے اعلان کیا کہ پوچھو، جو اہل ذکر ہیں ان سے پوچھو. اب دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ یہ اہل ذکر ہیں کون، یہ اہل ذکر ہیں کون، دنیا کو پتہ نہ چلتا. اللہ نے 2 بار سوال کرنے کے لیے کہا. علی نے ادھر سے جواب دیا، سلونی سلونی، جو چاہے مجھ سے پوچھو، جو چاہے مجھ سے پوچھو، جو چاہے پوچھو. کہا نا اہل بیت نہ ہو تو قرآن کی صداقت پر بھی حرف آ سکتا ہے. بہت مقام ہمیں ایسے ملے کہ اگر علی اور اولاد علی نہ ہوں تو انسان کہے گا کہ یہ آیت کا مفہوم کیا ہے. بات ذہن میں آئی لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کریں گے. بات یاد رکھیے گا، اگر میں بھول جاؤں تو آپ یاد دلا دیے گا کہ اگر اہل بیت نہ ہوں تو قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کی صداقت پر حرف آ سکتا ہے. بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نہ اگر ثابت کر سکوں تو دامن پکڑ لیجئے گا. اب یہ ہیں علی جنہوں نے 2 مرتبہ کہا سلونی سلونی. ایک علی ہمیں مدینے میں اور دکھائی دیا بعد شہادت امام حسین، جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ آپ پر مصائب کہاں گزرے، اے مولا سب سے زیادہ آپ پر مصائب کہاں گزرے. میرے مولا نے تڑپ کر بس 3 مرتبہ کہا الشام الشام
الشام. میں نے کہا نا کہ امام کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ 3 مرتبہ شام کہنے کا مقصد کیا ہے مولا؟ میرے مولا کہیں گے پہلے شام سے مراد بازار شام ہے، دوسرے شام سے مراد دربار شام ہے، اور تیسری شام سے مراد زندان شام ہے. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، یہ قافلے کو کوفہ و شام کے بازار میں پھرانے کے بعد، درباروں میں پھرانے کے بعد بے وارث سمجھ کر قید خانے میں ڈالا گیا. اہل حرم کا قافلہ قید خانے میں ہے. آج شب شہادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا ہے. آج ہی چاہتا ہے کہ ان کی شہادت ابھی تک میں نے نہیں پڑھی، آج کے لیے میں نے روک رکھا تھا کہ شب شہادت سکینہ بنت الحسین ہے. شام کے زندان میں شہزادی اپنی پھوپھی اماں کے پاس ہیں. آپ نے بارہا سنا کہ شہزادی نے پیاس کی کیفیتیں پوچھی، اور جو شدت چوتھے امام نے بتائی وہ آخری شدت جناب سکینہ کے اوپر گزری ہے. جملہ ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، آپ کے محسوس کریے گا. کربلا کے میدان میں امام حسین نے روز عاشورہ ایک جملہ کہا تھا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے میرے آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا اور میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے. میں کہوں گا اے آقا حسین، بعد شہادت آپ کی پیاس بجھ گئی، لیکن ذرا سکینہ سے پوچھئے کہ سکینہ کو پانی کب ملا، سکینہ نے پانی کب پیا. ہمیں روایت میں کہیں نہیں ملتا کہ سکینہ نے پانی کب پیا. اگر بعد شہادت حسین کبھی پانی آیا ہے تو کبھی علی اصغر کی قبر پر رکھ دیا اور کبھی بھائی کی جلتی ہوئی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں پر ڈال دیا. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ اپنی پھوپھی کی گود میں یہ بچی سو رہی تھی. ایک مرتبہ چونک کر اٹھی اور کہا اے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے، اے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے. شہزادی تڑپ کر کہتی ہیں اے بیٹی سکینہ تمہارا بابا کہاں ہے، تمہارا بابا کربلا میں سو رہا ہے. کہا نہیں پھوپھی اماں، ابھی میرا بابا میرے پاس آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے سکینہ تمہاری مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں، اب تم جلدی ہم سے ملنے آ رہی ہو. جب یہ شور و غل یزید نے سنا، کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا حسین کی بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، مطالبہ ہے حسین کے سر کو زندان میں بھیجا جائے. ایک تشت میں حسین کے سر کو بچی کے پاس بھیجا گیا. جیسے ہی سکینہ کے پاس بابا کا سر آیا، بچھڑی ہوئی سکینہ نے بابا کے سر کو آغوش میں لیا، ایک مرتبہ بیٹھ کرنا شروع کیے. اے بابا آپ کے بعد میرے گوشوارے چھینے گئے، اے بابا آپ کے بعد میرے دامن میں آگ لگی. ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے سکینہ خاموش ہوئی. شہزادی سکینہ نے کہا اے بیٹی سکینہ، کوئی آواز نہیں آئی. پھر کہا اے بیٹی سکینہ، کوئی آواز نہیں آئی. اب جو سکینہ کا شانہ ہلایا، من کا ڈھلا ہوا تھا، ایک مرتبہ تڑپ کر کہا اے سید سجاد سکینہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. شہزادی سکینہ نے دنیا سے جانے سے پہلے چند وصیتیں کی تھی. اے بھیا سجاد، میرے دنیا سے جانے کے بعد اگر یزید کفن بھیجے تو نہ لینا. اے بھیا میں بہت پیاسی ہوں، میری ہڈیاں بڑی پیاسی ہیں، مجھے نرم زمین میں دفن کرنا. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، میں نے تاریخ میں دیکھا کہ 3 جنازے ایسے ہیں کہ جن کو غسل دینے والے جنازہ دیتے دیتے چیخ مار کر روئے ہیں. پہلا جنازہ جناب سیدہ کا ہے کہ جب علی غسل دے رہے تھے تو ٹوٹی پسلیوں پر نظر پڑی، چیخ مار کر رونے لگے. سیدہ نے مجھ سے ذکر نہیں کیا، سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہوئی. دوسرا جنازہ سید سجاد کا ہے کہ جب 5ویں امام غسل دینے لگے، غسل دیتے دیتے گش کھا کر گر گئے. پوچھنے والے نے پوچھا اے مولا یہ کیا حال ہے؟ کہا میرے بابا کی گردن کا گوشت تو کے خاردار کھا گیا، ہاتھوں کا گوشت ہتھکڑیاں کھا گئی، پیروں کا گوشت بیڑیاں کھا گئی. اور تیسرا جنازہ جناب سکینہ کا ہے کہ جب غسالہ غسل دینے آئی، ایک مرتبہ کہا اے بی بی یہ بتاؤ اس بچی کو مرض کیا تھا؟ زینب تڑپ کر کہنے لگی کوئی مرض نہیں تھا، اتنے تازیہ نے کھائے ہیں کہ جلد سے کرتا چپک گیا. ہاں عزاداران مظلوم کربلا، حسین کی لاڈلی دنیا سے رخصت ہوئی، جنازہ جناب زینب نے تیار کیا.
سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ننھا سا جنازہ ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، قید خانے کے ایک گوشے میں گئے، قبر میں جاتے ہیں سکینہ کو اتارے، ایک مرتبہ 2 ہاتھ نمودار ہوئے، لاؤ بیٹا سید سجاد میری امانت مجھے دے دو، لاؤ میری سکینہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے 14 معصومین علیہ السلام کا، کربلا کے شہداء واسران کربلا کا، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی ناموس کی حفاظت فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، جو مرحومین ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پر دائر قائم رکھ، حجت خدا کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔